اور اس سے پہلے جو ہے وہ جو پلے بوائے کی زندگی ہے وہ تو آپ سب کے سامنے ہے، سب جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. ٹھیک ہے، ایک شخص خود مانتا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے، یہ بچی میری ہے. خان جب سے سیاست میں اس سے لے کے آج تک 48 لوگوں کو مروا چکا ہے، اپنی پارٹی کے کارکنوں کو. لیلہ ملک کی ویڈیو آپ نے سنی ہے نا، اس کے ساتھ ڈائریکٹلی وہ میڈم کے ساتھ کیا باتیں ہوتی ہیں، وہ ہم نے کی ہوئی ہیں، ہم نے ٹیپ کی. وہ کیوں نہیں جاتا کورٹ، کیوں نہیں جاتا کسی فرانزک میں؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. وہ تو کوئی اچھی خاتون دیکھ لیتا ہے، اس کے بعد اگلے دن اس کے رابطے کچھ اور قسم کے ہوتے ہیں. یہ ثابت ہو رہا ہے. طیبہ گل کو 1 مہینہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں رکھا کہ نہیں رکھا؟ دھاندلی کرا کے فیض اور باجوہ کے ذریعے ایک جعلی اسمبلی یہاں پہ مارج وجود میں لیا، اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں کیا. اب خدا اللہ معاف کرے، یہ امام حسین کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جاتی ہے. اللہ معاف کرے، یعنی کس طرح کا ایک مخلوق مارج وجود میں لیا ہے. اب پاکستان کا اگر اس وقت سیاست کا سب سے بڑا ڈبل شاہ ہے تو وہ عمران خان ہے. جو شخص اپنی بیٹی کو اپنا نام نہیں دے سکتا ہو، اور پہلے اس کو باقاعدہ اپنا اس نے بنا دیا تھا، گارڈین بنا دیا، اس کے اوپر جو خرچہ نان نفقہ ڈال دیا اس کے سالی کے اوپر. امریکہ کے جو کورٹ ہے، جس کو یہ کہتے ہیں دنیا میں جو آزاد عدالتیں یورپ کی ہیں، مغرب کی ہیں، ان عدالتوں نے آپ کو سرٹیفائیڈ جو ہے وہ زانی قرار دیا ہے. سرٹیفائیڈ آپ کی جو ہے اوپر یہ مہر لگ چکا ہے کہ آپ ایک ناجائز بیٹی کے باپ ہیں. حکومت کی بدنیتی یہ تھی، وہ چاہتی تھی یہ پیسے ریلیز نہ ہوں اور لوگوں کو سڑکوں پہ لایا جائے اور ایک کوہرام مچا کے انڈین چینلوں میں خبریں چلوائی جائیں کہ یہ جو آپ کو جب گندم پوری ملی ہے تو اب وہ 20 کلو اور کا تھیلا گلگت میں کیوں چل رہا ہے. ہم یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ فوری طور پر سابقہ پر کیپیٹا کے حساب سے جو ورلڈ فوڈ نے جو نظام بنایا اس کے جو وہ ایشو کیا جائے فوری طور پہ. اگر سیاسی جماعتیں ایک نقطے پہ متفق ہو گئی تو انشاءاللہ اس کے لیے سڑک پہ آنا ہوا تو آ جائیں گے. گالی ہم نے نہیں دی ہے، گالیاں خان دیتا ہے، اس کی ٹیم دیتی ہے. ہم کیا کہیں گے؟ ایک آدمی کو زکوٰۃ چور نہیں کہیں گے، ثابت شدہ ہے. اگر ایک شخص کو جو الیکشن کمیشن سے ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے اس دفعہ کہ اس نے فارن فنڈنگ لی ہے، اس نے انٹرنیشنل لابیز سے پیسے لیے ہیں، اس نے کینسر کے نام پہ پیسے لے کے سیاست پہ پیسہ لگایا ہے، یا خواجہ آصف کے اوپر اس نے کیا نا حد کی عزت کا دعویٰ، خواجہ آصف پہ کیا ہے. آج وہ کورٹ سے ثابت ہو رہا ہے نا کہ خود یہ ٹیلی فونک رابطے میں آتا ہے کورٹ میں، اور وہ وہاں پہ آ کے ثبوت آ چکا ہے کہ جناب اس نے شوکت خانم کے پیسے پراپرٹی ڈیلر کو دیے ہیں لے جا کے اور انویسٹمنٹ کیے. ثابت ہو چکا ہے چور. اس سے بڑا اور کیا اس کی اپنی پٹیشن ہے. پھر اس نے آج تک آپ نے دیکھا ہمیں بھی عدالتیں بلاتی ہیں، نواز شریف کو بھی بلاتے تھی. نواز شریف صاحب نے 200 دفعہ پیش ہوئے، سول کورٹ میں پیش ہوئے، ATC کورٹ میں پیش ہوئے. آج مجھے بتائیں حفیظ الرحمان، جاوید، اشفاق، تتو، شمس، ہم میں سے کون ایسا بندہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے پیچھے پولیس آ جائے تو ہم 50-10 بندے اپنے ساتھ جمع نہیں کر سکتے؟ ہم نہیں کر سکتے ان کے ساتھ اپنے ساتھ جمع. ہم ہزاروں نہیں کر سکتے ہوں گے، 150 بندے تو ہم اپنے ساتھ جمع کر کے چھتوں پہ بٹھا سکتے ہیں نا. پہلے ان کو مارو پھر ہمیں لے جاؤ. جو شخص یہ بھی کر رہا ہے، یعنی آپ کی عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ 50 گاڑیاں لے کے گنڈوں کے ساتھ وہ گھس جاتا ہے اور اس سے کوئی پوچھتے نہیں ہے. اور ہم اگر اس کو کہیں کہ گنڈا، بدماش، تو یہ کہتے ہیں گالی ہو گئی. یہ کس طرح کی گالی ہو گئی؟ کورٹ میں آ کے مکر جاتا ہے اس لیے کہ اس نے ڈکلیریشن نہیں دی ہے. ایک کہتا ہے کہ میں تو پہلے 6 سال پہلے اللہ پہ ایمان ہی نہیں لاتا تھا. یہ گالی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں، یہ تو وہ خود کہہ رہا ہے. اس نے جاپان اور جرمنی کے بارڈر میں لائے تھے، معافی مانگا ہے. اس نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے، اس نے معافی مانگا ہے. اس نے اپنے آپ کو پیغمبر بنا کے پیش کیا تھا، اس نے معافی مانگا ہے. اس نے خود یہ کہا تھا کہ اللہ نے میری تربیت شروع کی ہے جس طرح نبیوں کی تھی، اس نے معافی مانگی ہے. تو شکر کرو، ہم تو 2 الفاظ کہتے ہیں. اور یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر پھر توہین مذہب ہوتا ہے. اور کون سا کام ایسا تم نے کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین تم کہتے ہو. تم جا کے سب سے پہلے اپنے پیرنی کے کہنے پہ جو شخص غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، قرآن اس کو مشرک کہتا ہے. تم نے سجدے کیے کہ نہیں کیے؟ کس کے لیے کیے؟ اقتدار کے خاطر. پیرنی نے کہا یہ کرو گے تم وزیر اعظم بن جاؤ گے. یہ اس میں گالی کون سی ہے؟ اس شخص نے جو ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈبل شاہ کا جو رول ہے وہ تو اسی کا ہے. آپ نے پچھلے دنوں ایک آدمی عالم اسلام، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے. وہ اچھی شکل و صورت کی عورت ہو تو خان صاحب سے بچنا ہے اس کے لیے،
میں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. اس کو گالی کہیں گے؟ یعنی جو شخص صبح شام گالی دے رہا ہو ہم اس کو کوئی ہم وہی بات کریں گے جو اس نے ہم منہ سے کہی ہے. خود اس نے جو ہے وہ صحابہ کے حوالے سے بعض بدگمانیاں پیدا کی ہیں, اس پہ معافی نہیں مانگی اس نے. ہم نے پچھلے دنوں ہم سے ایک تاریخ ڈسٹورٹ ہو گئی تھی, غلط اپنے تشریح کی تھی, ہم نے معافی مانگی. اب اس کو آج اگر وہ کہتا ہے انہوں نے ان سے منہ کا سلپ آف ٹنگ تھا تو معافی مانگے نا, کیوں نہیں مانگتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئندہ بھی کرتا رہے گا اور اس کو جواب دینا ہے ہم نے. اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے, گالی ہم نہیں دیتے. جو سیاسی جماعتیں, ہم 3-4 چیزوں پہ ہم بات کر رہے ہیں. ایک تو ایک ساتھ الیکشن ہو, ایک ساتھ الیکشن کے بعد کیا ہو, ہم آپس میں کوئی ایجنڈا بھی بنائیں کہ یار ہم الیکشن بہت ہو گیا. 20 سال پہلے جب میں سیاست میں آیا تھا تو 4 ایشوز پہ دھرنے تھے, گندم, بجلی, ٹیکس اور زمین. آج بھی وہی ایشوز ہیں. ہم بات چیت آپس میں یہ کر رہے ہیں کہ ان ایشوز کا کوئی حل نکالا جائے. اس میں ہم نے عوامی ایکشن کمیٹی سے بھی ہم نے بات چیت شروع کی ہے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. اور اگر ایک ساتھ الیکشن پہ ہم متفق ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک چارٹر آف اکانومی پہ بھی متفق ہوں گے کہ گندم کا نظام ہم نے کیسے چلانا ہے, بجلی کا نظام ہم نے کیسے چلانا ہے, ٹیکس کا نظام ہم نے کیسے چلانا ہے, روزگار ہم نے کس طریقے سے دینا ہے, جی بی میں ڈیولپمنٹ کس طریقے سے کریں. لینڈ ریفارم بھی, لینڈ ریفارم کا تو دیکھیں ہم نے پہلے بھی کہا, ہم اس کے فاؤنڈر سے لینڈ ریفارم کمیشن ہم نے بنایا, پرپوزل ہم نے دیا, ہمیں اس وقت کابینہ سے, ہماری کیبنٹ سے اپروو ہو چکا ہے, اسمبلی سے پاس نہیں ہوا. اگر ہمیں ابھی تک جو ہمارا پرپوزل ہے وہ ہمارے پاس ہے, جو ان کا پرپوزل ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. جب آئے گا سامنے دیکھیں گے, اگر وہ عوام کے مفاد میں کوئی اچھی تجویز ہے اس میں مزید, ہم اس میں انشاءاللہ تعالی سیاست نہیں کریں گے. کبھی اس چیز پہ سیاست ہونی بھی نہیں چاہیے. یہ 4-5 ایشوز ہیں, ان کو حل کیے بغیر جی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کے لیے بھی ہم سیاسی جماعتیں آپس میں بات چیت کر رہی ہیں اور اس کو ہم کہیں گے کہ نیا سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ جی بی کے, عوام کا اور حکومت کا اور وفاق کے ساتھ کچھ چیزیں بھی طے کر رہی ہیں. یعنی آپ نے کچھ یہاں کام کرنا ہے, کچھ آپ نے وفاق کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں طے کرنی ہیں. تو انشاءاللہ ان دونوں کے اوپر ہم ساری سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ کر کے ایک دوسرے کی سن کے پھر اس کے بعد ایک متفقہ لائے عمل کے ذریعے بات آگے بڑھائیں گے. پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیار تو ہے, گلگت بلتستان کی اسمبلی کے حوالے سے وہ چھوٹی سی ریفارمز کے ذریعے سے یا پچھلے الیکشن کو رگ ڈکلیئر کر کے الیکشن کرایا جا سکتا ہے. اگر یہی رویہ رہا تو ہم یہاں گلگت بلتستان میں عوام کے لیے سیاست کرتے ہیں. جب عوام کے لیے پانی بھی نہ ملے, بجلی بھی نہ ملے, ہیلتھ بھی نہ ملے, لا اینڈ آرڈر بھی خراب ہو, روزگار بھی آئے دن خراب ہو, جو آپ کے جو ڈیولپمنٹ بھی سب بھی رکی ہوئی ہو, تو کوئی مہاتما تو یہ نہیں ہے کہ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا ہے وہاں پہ بیٹھ کے ان کا عمران خان جو ہے وہ 2 وزراء اعلیٰ سے پریس کانفرنس کرا کے اسمبلیاں توڑوا سکتا ہے. تو یہاں پہ بھی بحران کی وجہ سے اسمبلی توڑوائی جا سکتی ہے. ہم اس کے قائل نہیں ہیں فی الحال, لیکن اگر انہوں نے عقل کے ناخن نہیں لیا, آج آپ دیکھ لیں 1.5 مہینے سے وہ صاحب بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں, وہ آتا ہے سکردو وہاں سے پھر واپس, اس کے بعد جو ہے وہ بنی گالہ سے باہر, بنی گالہ پھر زمان پارک. یار اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ نے شاید چونکہ ایک مسئلہ یہ اپوزیشن کا ان کا اجلاس نہ ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کا آپس میں یہ طے تھا کہ جناب یہ جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر والا مرحلہ حلف اور وہ پتہ نہیں قسمیں انہوں نے کھائی ہوئی ہیں, عمران خان کے پاس لے کے گئے. پچھلی دفعہ یہ بتاتے ہیں, آپ کی میڈیا کے تھرو ہم نے سنا کہ جی انہوں نے کہا جی تھوڑا دن صبر کریں, پھر انہوں نے کہا جی آپ بس اس کو چھوڑ دیں. تو ادھر سے جو ہے وہ اسپیکر نے کہا نہیں میں بلتستان سے ہوں, میں نہیں چھوڑتا, میرے ساتھ ممبران پورے ہیں. تو اب ان کی ٹکر ہے. اب یہ اجلاس بلاتے ہیں تو اس مسئلے نے اٹھنا ہے. اس کی وجہ سے 6 مہینے سے وہ دبے ہوئے, گھر کے فیصلے کر نہیں سکتے اپنے, تو قوم کے فیصلے کریں گے, یہ جی بی کے فیصلے کریں گے. یعنی ٹوٹل 8 سیٹیں جیتے تھے نا, یہ 16 میں سے 8 میں سے 4 کی پٹیشن اس وقت آپ کی آخری لیول پہ, وہ اسی ہفتے فیصلے آ سکتے ہیں. تو لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام مجبور ہوں گے کہ اپنے حق حکومت سے گریبان پکڑ کے لینے پہ, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جی بی میں ایک متبادل سوشل کانٹریکٹ کا نظام متعارف کروائیں. جی بی کی تمام سیاسی جماعتیں متفق ہوں, مل کے وفاق سے بات کرتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے. آئینی حقوق کے معاملے میں بھی ہم مل جل کے, آج ہماری وہ گورنمنٹ ہے نا وفاق, کولیشن گورنمنٹ ہے,
ہم ساری سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے اگر کسی نقطے پہ بیٹھتے ہیں تو اس کو ہم وفاق سے مطالبہ کریں گے اس کو امپلیمنٹ کریں, اور 7 الیکشن شفاف الیکشن اس نعرے کے تحت. تو اس اسمبلی کا وفاق پاکستان کے خلاف مس یوز ہونے کا بھی خطرہ ہے. کل اس کے اجلاس اگر ایسی کوئی بات یہ کرتے ہیں, کوئی ایسا ریزولوشن پاس کرتے ہیں جس سے پاکستان میں یہ فاشسٹ, یہ فرعونیت پہ مبنی جو ہے وہ شخص جو اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے, جو اپنے خوف سے سر کے اوپر جو ٹوپیاں جو ہے بلٹ پروف پہن کے باہر آتا ہے, وہ اپنے انجام میں آخری ہچکیاں لے رہا ہے, وہ جو آخری اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے, اس شخص کو بچانے کے لیے گلگت بلتستان کی اسمبلی کو کاغذی طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے. ہم اس کی مذمت کریں گے کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال بنائی گئی ہے, پاکستان کی سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے, پاکستان کی جوڈیشری نے مل کے اس شخص کو 10-15 سال سے ہر طرح کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے, ایک تو یہ بن گیا آپ کا سو کالڈ ہیرو اس طبقے کا جو ووٹ بھی نہیں دیتے تھے کسی کو باہر نکل کے. اب مسئلہ یہ بن گیا ہے, میں آج صبح سے وہ کچھ کاغذ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں 3 جج ہیں, اس میں چوتھا بھی کبھی کبھار آیا جاتا ہے, جس میں ہمارے چیف جسٹس بندیال صاحب, منیب اختر صاحب, اعجاز الحسن صاحب. گزشتہ 6 سال میں انہوں نے عمران خان کے حوالے سے ان کی پٹیشن یا ان کے خلاف جو پٹیشن 84 پٹیشنیں ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں, یا سو موٹو یا ان کے خلاف یا ان کی ہوئی 84 پٹیشنیں. ان 84 میں یہ 3 جج ہیں, ان 3 میں سے یہ صاحب 84 میں سے 83 میں عمران خان کے حق میں فیصلے آ چکے ہیں. 84 ٹوٹل کیسز ہیں سپریم کورٹ میں, اور وہ سننے والا یہی 3 رکنی بینچ ہے, کبھی یہ 4 ہوتا ہے کبھی یہ 3 ہوتا ہے. اب اس بینچ نے ایک فیصلہ خان صاحب کے حق میں نہیں, وہ کون سا پتہ ہے, وہ جو اسمبلی توڑنے کا اس نے فیصلہ کیا تھا, جب انہوں نے آئین توڑ دیا تھا, جب پچھلے سال جب عمران کے خلاف عدم اعتماد آیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک فیصلہ ہے جس پہ وہ آج بھی کہتے ہیں جی دیکھنا ہم نے آئین بحال کیا, قاسم سوری والا جی. تو یعنی 84 میں سے 83 مقدمات آپ نے خان کے حق میں فیصلے دیے. اب یہ جو حضرات ہیں ان کی فیملیز جلسوں میں موجود ہوتی ہیں. یہ آج کل وہ روتا ہے, وہ چیف جسٹس بندیال صاحب, آپ دیکھیں کتنا مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ کہ 9 رکنی بینچ سے 3 رکنی پہ آ گیا. پوری قوم کہہ رہی کہ یار فل کورٹ بٹھا دو فیصلہ کر لو, نہیں, کیونکہ وہاں خطرہ ہے, وہاں آزاد جج بیٹھے ہیں. تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہم اپنی جماعت سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں, جب تک یہ 3 جج بیٹھے ان کے سامنے کسی طور پر آپ پیش نہ ہو, آپ اعلان کر دیں. کہا جا رہا ہے کہ کورٹ کے خلاف باتیں ہو رہی ہے. یہ تو شکر کریں بہت زیادہ حکومت پاکستان جو اس وقت کولیشن ہے یا نواز شریف صاحب ہے, ہم نے بہت زیادہ برداشت کیا ہے اس کورٹ کو ریسٹینس کا مظاہرہ کیا, اس لیے کہ الٹیمیٹلی جوڈیشری ایک ادارہ ہے نا پاکستان میں کہ جو فیصلہ کرے گی. اب اگر اس حد تک فیصلے آنے شروع ہو جائیں, وہ 3 رکنی جج پاکستان کے آئین کو ری رائٹ کر دیا انہوں نے, کس کے لیے کہ خان میں کی پنجاب کی وہ چوری کی گورنمنٹ کو برقرار رکھ رہے ہیں. پوری دنیا میں قانون عدم اعتماد میں لوگ ووٹ دیتے ہیں, فلور کراس کرتے ہیں, اس کے بعد ان کی جو ہے وہ سیٹ جو ہے وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے. یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہو, ری رائٹ کر دیا گیا انہوں نے, آئین کو بھی ری رائٹ کر دیا اور کہا جی نہیں ووٹ بھی نہیں دے سکتے, ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہو سکتا. اب ایسے میں گلگت بلتستان کے مقدمات بھی پڑے ہوئے ہیں. اس سپریم کورٹ کا اس ٹولے کا ثاقب نثار نے سو موٹو لیا گلگت بلتستان کا, اور اس کے بعد سے لے کے آج گلگت بلتستان میں کوئی ریفارم کی بات ہوتی ہے تو اس فیصلے میں ثاقب نثار لکھ کے دے کے گیا ہے کہ گلگت بلتستان میں اس وقت تک کوئی ریفارم نہیں ہوں گی جب تک سپریم کورٹ نہیں چاہے گا. آج آپ کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں لوگ جاتے ہیں کورٹ میں, وہ کہتے ہیں اچھا جب تک کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا ہے روکو. وہ ثاقب نثار صاحب آپ کو یہ بھی تحفہ دے کے گیا کہ گلگت بلتستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ اسٹرگل کے ذریعے, جدوجہد کے ذریعے جو ہے وہ اپنے لیے ریلیف لیتی تھی, فیڈرل گورنمنٹ سے اختیارات لیتی تھی.
وہ بھی اب آپ نے بین کر دیا کہ جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں چاہے گی کسی قسم کے آپ کے علاقے کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. فیڈرل گورنمنٹ نے جو کام بھی کر رہے ہیں وہ سپریم کورٹ سے پوچھ کے کر رہے ہیں. وہ کس نے کیا؟ بابا رمتے نے یہاں پہ ناچ کے شوکے پہن کے ٹوپیاں پہن کے تحفے تحائف لے کے آخر میں جا کے ہمیں یہ تحفے دے کے گیا. اس کے بعد بلا و گلزار صاحب نے جو تباہی پھیر کے گیا گلگت بلتستان کے حوالے سے. تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان ہر وہ کام کر رہی ہے جو اس کا نہیں ہے. 70,000 مقدمے وہاں پہ پینڈنگ میں پڑے ہیں. 70,000 مقدمے گزشتہ 20-30 سال سے اس پہ کوئی فیصلے نہیں ہو رہے. لیکن عمران خان آج پٹیشن ڈال دیتا ہے, کل جو ہے وہ لگ جاتی ہے, 3 دن کے اندر کہتے ہیں ہم فیصلہ کریں گے. یہ یاد رکھا جائے کہ اس طرح سے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ جو ماحول ہے جو اس وقت بنا پورا تقسیم ہے. سپریم کورٹ کے ججز نکل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کنڈکٹ کو نہیں مانتے. آج جب میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے, آپ کے بھی ایک ادا جو ہے وہ کسی چینل پہ میں دیکھ رہا تھا, ایک عجیب سی بات کہ جی سپریم کورٹ کے اختیارات موجودہ حکومت نے کم کر دیے چیف جسٹس کے. وہ بھائی چیف جسٹس کے نہیں, وہ سو موٹو کے اختیارات جس کے ذریعے آپ نے بیٹھ کے ڈیم فنڈ بنایا, جس کے ذریعے بیٹھ کے آپ نے اپنی مرضی کے جو ہے وہ فیصلے دیے. پہلی دفعہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے بڑا فیصلہ کیا کہ کوئی جج اکیلا فیصلہ نہیں کرے گا, کوئی سو موٹو لینا ہے تو جو 3 ٹاپ کے ججز مل بیٹھ کے لیں گے, اور سو موٹو بنتا ہے یا نہیں بنتا اس کو ریگولیٹ کیا گیا. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا ایک جج اٹھ کے بیٹھ کے جو ہے وہ ڈی سی کا کام بھی شروع کر دے, وہ چیف منسٹر کا کام بھی کرنا شروع کر دے.